السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن هواهم طمعا لما جئت به، صدق اللہ رسولہ النبی کریم۔ مقتول کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتول کی طرف اب جاتے ہیں اے موت لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کے آداب جھوم کے ہم شمع یقین کے پروانے سولوں سے محبت کرتے ہیں، ہم شمع یقین کے پروانے سولوں سے محبت کرتے ہیں، اے موت ہمارا راہوں سے ہٹ، ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعزام، اللہ جل جلالہ اما نوازوں کا بے حد احسان و فضل ہوا، کرم ہوا کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو چھانٹ کر باز کر اپنے محبوب گھر میں اور محبوب دین میں آنے کے بیٹھنے کی اور تمام کتابوں کے اعلیٰ و ارفع کتاب جس کو قرآن پاک کہا گیا ہے، اور اس کے بعد مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہے، اس کو سننے کی اور مجھ جیسے آخر کو سنانے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ ہم سب تہ دل سے اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں، کیف الحمدللہ، الحمدللہ، اور درود السلام و آمنہ تلال مدینے کے تاجدار شان سے بطار تاج مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس پر۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو باخبر معلوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کریم خود فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری نعمت کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، دیکھنا چاہو، حساب کرنا چاہو، کیلکولیٹ کرنا چاہو، لا تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم ان تمام نعمت کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں، لاکھوں کھربوں اربوں انگنت نعمتوں میں ایک نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو ہم جس وطن پر رہ رہے ہیں، یہ وطن آزاد ہو گیا ہے، آزاد ہونے وطن، اور یہ وطن جو آزاد ہوا ہے ہم اور آپ کو باخبر جاننا چاہیے اور معلوم ہونی چاہیے، اور بیک گراؤنڈ اتہاس ہسٹری کو جان کے رکھنی چاہیے، اپنے نسلوں کو بتانا چاہیے کہ صرف 15 اگست صرف ڈھول تماشا باجرا ڈانس کے لیے نہیں قربان دیا گیا، جو بزرگوں نے، جو علماء کرام نے، ہندوستان کے باسیوں نے، ہندو مسلمانوں مل کر، سکھ نے مل کر جو ہندوستان کو آزاد کیا ہے، جنگ آزادی جو لڑے تھے، جو خون پسینہ کے ایک کیے تھے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ ڈانس اس کو کیا جائے 15 اگست، نہیں، اس کی پس منظر الگ تھی جو انشاءاللہ آخر مرض کروں گا۔ ہم اور آپ اگر تاریخ اور آپ پر پھنگالا جائے، دیکھے جائے اور پڑھی جائے یا سنی جائے تو انشاءاللہ تعالی بات بالکل ازل میں شمس ہوگی کہ ہندوستان کوئی ایسا جگہ، کوئی ایسے زمین، کوئی ایسے سرزمین، کوئی ایسے ریت جس پر علماء کرام، بزرگان دین اور اسے مسلمانوں کو نہ دے۔ آج اسکولوں میں جائیے، آج کالج میں جائیے، بڑے بڑے پڑھنے لگنے کی جگہ پر جائیے، کوچنگ ٹیوشن ہر جگہ جائیے، آپ کو چند آدمی کا نام ملے گا، وہ بھی ڈھونڈنے سے لاکھ کسی مسلمان کا نام آئے، باقی تماموں کو اتہاس سے مٹا دیا گیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان خود پتہ نہیں ہے کہ جنگ آزادی میں کون کون علماء اور کس طرح مسلمانوں نے قربانی دیا، اپنے جانوں کو نذرانہ کس طرح پیش کیا ہے، گھر بار کس طرح چھوڑا ہے، بال بچوں کس طرح
توپ کے دہانے پر کھڑا ہونے پر چھوڑ دیا ہے کہ میں انگریز کے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا، دیش کے لیے جان دینا جان دینا گوارا ہے، لیکن انگریز سے کمپرومائز بالکل نہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے میرے محترم سامنے کرام۔ جنگ آزادی جو مشہور و معروف کر دیا گیا ہے، وہ جو تاریخ بتاتے ہیں 1857 جنگ آزادی کا شروعات اسٹارٹنگ ہے، سب سے پہلے جنگ آزادی شروع ہوئی۔ حالانکہ اتہاس اگر کھنگالیں گے، آج کل اسکول کالج والا نہیں، بہت سارا تو اسلامی چیز نکال دے گے سلیبس کی، نکال دیا۔ حالانکہ اتہاس اگر ہم اور اگر یہ آئے تو سرچ کیا جائے، چیٹ جی پی ٹی سرچ کریں گے، مسلمان اتہاس الحمدللہ موجود ہے، وہاں سے نہیں مٹا رہا ہے، لیکن اسکول کا جو سلیبس کو مٹانے کی کوشش کیا جا رہا ہے۔ باقاعدہ اس کے بارے میں بحث ہو رہے پارلیمنٹ میں۔ میرے محترم سامنے کر رہا ہوں، جو 1857 پر جنگ آزادی شروعات ہوئی، حالانکہ نہیں، یہ بالکل غلط ہمیں آپ کو پٹی پڑھا دیا گیا۔ جو سب سے پہلے جنگ آزادی اسٹارٹنگ ہوئی ہے 1803 میں شروع ہوئی۔ کتنے میں؟ 1803 میں۔ اور یہ دارالحرب ہونے کا فتویٰ بھی دیا وہ علماء داڑھی والا جو آج اللہ ماشاءاللہ چھوڑ کر بعض مسلمان نفرت میں کرتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کی آنکھوں سے آنکھوں ملا کر بات کیا اور باقاعدہ اعلان کیا کہ ہندوستان دارالحرب کر دیا گیا، ہندوستان دارالحرب ہے، ہندوستان میں جنگ کرنا، قتال کرنا انگریز کے ساتھ یہ تمام مسلمانوں فرض ہو گئے۔ مسجد بیٹھ کر یو پی میں اگر حکومت کے خلاف بیان کر دے وہ تو مسجد دور کی بات، پہاڑ میں اگر صرف اگر نعرہ تکبیر اللہ کو کر دیے تو سلام سے کر دیا جاتا ہے۔ سی بی این آر سی کا لڑائی ہوا تھا، مسلمان صرف بیان کیا تھا، سمجھایا تھا، ابھی تک سلام و پیچھے 10 سال پار ہو گیا۔ کچھ کیسز ہمارا آپ کے سامنے آیا، 19 سال کے بعد باعزت بنے اللہ اکبر جو کیا، جو فیصلہ دیا دونوں پر پہلے پکڑ ہونی چاہیے۔ 19 سال آپ کیا کر رہے تھے؟ مچھر پکڑ رہے تھے۔ 19 سال ایک نے اپنی زبانوں کو ختم کر دیا، اس میں کوئی کچھ نہیں۔ میرے محترم سامنے دیکھ رہا ہوں جو 1803 پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالحرب کا فتویٰ دیا کہ ہندوستان کو انگریز سے نکالنا ہے، انگریز کو باہر بھگانا ہے، انگریز کو خطرنا ہے۔ اور انگریز آج کل کے نہیں، سمویدھان کا پابند والا نہیں، پاور آ گیا پھر بھی ڈر ہے، سپریم کورٹ کا ڈرتا ہے آج کا حکومت، لیکن تب انگریز خود ساسن میں تھا، خود لیڈر تھا، خود ہیڈ تھا، خود اپنا پاور میں تھا، اپنا روڈ میں تھا۔ جب انہوں نے کہا تو ان کو سلاخوں پیچھے کر دیا گیا، اور جو ظلم اور جو تشدد اور پریشانی کیا ہے، ہم اور آپ کی سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کا پریشانی کیا۔ کالا پانی پہ ڈال دیا گیا، بدبودار پانی، ایسے غلاظت پانی جو سالوں سال کھوایا جاتا تھا، اسی پانی پر علماء کرام مسلمانوں کو رکھ دیا جاتا تھا۔ ایسے روم میں ایئر کنڈیشن ہے نہیں، ایسے روم میں جو نہ بیٹھ سکتے تھے اور نہ لیٹ سکتے اور نہ اٹھ سکتے اور نہ صحیح طریقے سے کوئی کام کر سکتے، اور کھانا کئی دن کھانا نہیں دیا جاتا۔ یہ قربانی کے بعد ہم اور آپ جس خوش فہمی میں جس طرح ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی گزر بس مگر قربانی کے بعد آئی۔ مسجد میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح صدائی آ رہی ہے، ہم اور آپ چہرے پر داڑھی اور سر پر ٹوپی اور پگڑی لے کے گھوم رہے ہیں، ہم اور آپ اللہ اکبر نعرہ بھی لگا رہے ہیں، ہم اور آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ دینی جتنے کام کر رہے ہیں تمام کاموں کے پس منظر بیک گراؤنڈ جائیں گے، علماء کرام قربانی ہے جنگ آزادی میں لڑی۔ اور ایک بڑے بڑے اکابر بڑے علماء جو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جل قدر انسان تھے، جل قدر عالم دین بزرگ میں شمار ہیں، جنہوں نے بھی انگریزوں کے سامنے کھڑے ہو کر پیٹ پھیر کے نہیں بلکہ سامنے ساتھ فیس ٹو فیس بات کی، اور ایک کلام بہت زیادہ مشہور معروف ہے کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر۔
ہو گئے رگے مردار میں ان مسلمانوں کے اور ہندوستان کے رہنے والے ہر ایک فرد کے رگوں میں خون کی بڑکی لہر دوڑا دی اور تماموں کو جنگ کرنے پر، جہاد کرنے پر، آخروں کے ساتھ لڑنے کے لیے مجبور کر دیا. ایسے لچکدار، ایسے جوشلے بیان فرمائیے. اور خود ان کا لیڈر خود کہہ رہا تھا ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت آپ نہ جائیں، انگریز آپ کے در پر ہے، آپ کے پیچھے پکڑ رہا ہے. انہوں نے یہی شعر کہا تھا کہ شیر کی گدڑ کی 100 سال زندگی، شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. میں بزدل نہیں ہوں ان کمبختوں کو ہندوستان سے اکھڑ کے. اور ہمارا جو پیارا ملک صرف ہندوستان نہیں ہے، بلکہ یہاں قریب ملک پاکستان، بنگلہ دیش، برما، اس طرح آپ کا جو افغانستان، اس سے جتنے ہیں تمام کنٹریاں ہمارا آپ کے ہندوستان میں شامل ہیں، باقاعدہ ہم لوگ جانتے ہیں. اور تعجب کی بات ہے 15 اگست 1914 کو انگریز کو جو بھگایا، کتنا سال کے بعد بھگایا؟ یہ 300 سال کے بعد. 300 سال انگریز نے حکومت کیا. جو ہمیں آپ کو کہا گیا کہ سونے کی چڑیا، اس کو اٹھا کر لے گیا. انگریز جو لے گئے اس سے زیادہ آج تک بھی لے جا رہا ہے. میرے محترم سامنے نے کہا اس سے پہلے اگر ہم پیچھے جائیں تو شروعات اسٹارٹنگ وہ جو ہوا ہے 1754 پر شروع ہوا. اسٹارٹنگ آواز اٹھی ہے، شروعات آواز اٹھی ہے، تحریک چلی ہے. 100 سال قریب کے بعد پھر 1857 پر بلند آواز سے آواز اٹھی، جس کا نام شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح یہ جو قربانیاں دیا ہیں، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، تمام ہندوستان رہنے والے جو قربانی دیا ہے، یہ قربانی کا جو پس منظر ہے ہم اور آپ تنگ رہ جائے. جب جہاد کا حکم ہو گیا، انگریزوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، تب انگریز ہکا پکا ہو گیا کہ یہ تو کم مسلمان ہیں، زیادہ طاقت نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے گولی کھانے والے، توپ پر لڑنے والے، گردن کٹانے والے، گھر بار کو چھوڑنے والے، بچوں کو سامنے آن کر انگریزوں کو مقابلہ لڑنے والے مسلمان کیوں آ گئے؟ سوچنے کی بات ہے. تو کہا کہ یہ اس امتی ہیں جس نے بدر کا میدان کو دیکھا، جنہوں نے احد کی لڑائی کو دیکھا، جنہوں نے کربلا کا میدان کو دیکھا. یہ اس قوم، اس امتی، اس نبی کا امتی ہے جو کبھی ظالم سامنے جھکنے والے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرزوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے یہ پابند ہیں. یہ سر کٹا تو سکتے ہیں، کسی ظالم کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے، جب مکہ سے مدینے کی ہجرت کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالموں نے مجبور کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھا. اس سے علماء اخذ کرتے ہیں کہ جس جگہ پر آپ ہیں اس جگہ سے محبت کرنا آپ کے لیے واجب ہے، ضروری ہے. جیسے کہ عربی کا مقالہ ہے، حالانکہ اس کو حدیث سے فٹ کر دیا جاتا ہے، میرے مطالعے کے موافق وہ حدیث نہیں ہے. حب الوطنی نصف الایمان، سنتے ہیں فیس بک میں کیا کہتے ہیں؟ حب الوطنی نصف الایمان، یعنی وطن سے محبت کرنا، دیش سے محبت کرنا آدھا ایمان کا حصہ ہے. حالانکہ حدیث نہیں، عربی کا مقالہ ہے، 100% صحیح ہے کہ دیش کے لیے محبت کرنا، اس کے لیے جان نچھاور کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے فرض عین ہے، دوسرے کوئی آپشن نہیں ہے. جس طرح دیش پر گھوٹالہ پر آواز اٹھانا، دیش کے لیے قربانیاں دینا، دیش کے لیے دعائیں کرنا، یہ تمام چیز ایمان میں شامل ہوتا ہے. کیونکہ وطن سے محبت کس نے سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اسی طرح آج ہمارا حالت جو خدشہ ہے، آج ہمارا حالت جو نقصان میں ہے، آج ہمارا حالت جو گھاٹے میں آ رہا ہے، مسجدیں ویران ہے، مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. ہمارا آپ کے سامنے بالکل 2004 کے طرح موجود ہے نیوز ہمارے پاس. تو مسلمان کہاں کس سچویشن میں ہے ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کا ہونے کا وجہ، اس کا ہونے کا کارن اللہ تبارک تعالیٰ 1500 سال پہلے بتا دی. اللہ کہہ رہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم اس پکا سچا مسلمان مومن بنتے۔ سر بلندی کے لیے، حکومت پر فائز ہونے کے لیے، ڈگری حاصل کرنے کے لیے، سرکار چلانے کے لیے اللہ خود گارنٹی دے رہا ہے کہ سرکار تمہارے ہاتھ میں لوں گا میں، تمہارے قدموں کے نیچے سجدہ ریز ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ تم پکا مسلمان مومن بنو۔ جس طرح جنگ آزادی مسلمانوں کو شروع میں جو پریشانی لاحق ہوئی وہ مسلمانوں کے کم بختی، مسلمانوں کے لالچ میں ہوئی۔ آج بھی ہمارے آپ کی جو کمزوری ہے، ہمارے آپ کی جو نقصان ہے، جو ایک شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدل۔ یہ قرآن پاک آیت کا یہ نچوڑ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، کوئی مائع کا لال ہے ہی نہیں جو مسجدوں کو شہید کر سکتا ہے یا مدرسوں کو تالا لگا سکتا ہے یا مسلمانوں کو مسلمانوں کے وقت تشدد ظلم کر سکتا ہے۔ کوئی مائع کا لال پیدا نہیں ہو۔ شرط یہ ہے کہ ہم نمبر 1 پکا مسلمان بنے، نمبر 2 اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ لیکن آج دیکھیے ہر ایک شخص دوسرے کو بدلنے کا فکر، اپنے من کو فکر نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا اللہ اس کے رسول کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا ہوں، من چاہ زندگی گزار رہا ہوں یا رب چاہ زندگی گزار رہا ہوں۔ اس پر ہر ایک شخص غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا سجاد نواز صاحب دامت برکاتہم اللہ کی عمر میں علم برکت کا فرمائے کہ یہ آمین ثم آمین انہوں نے 30 سال پہلے بیان فرما دیا، خود بڑے پائے کے عالم دین ہیں۔ یہ چھٹائی کا وقت آ چکا ہے اور امام مہدی رحمت اللہ علیہ آنے والے ہیں اور زیادہ ان کے گروپ رہنے والے نہیں، خوب جر 11 سے 12,000 آدمی ہوگا، باقی تماموں کو چھڑ دیا جائے، خود بخود چھڑ جائے گا۔ وہ جس کا ایمان پختہ ہے، جس کا اللہ رسول کی ایمان، اللہ اس کے رسول ایمان مکمل ہے، وہی امام مہدی رحمت اللہ علیہ اور عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو۔ ہم سوچیں گے ہمارا تو بہت ٹائم لگے، بھائی ہم اگر گزر گئے ہمارا نسل کا کیا ہوگا، ہمارا نسل کی کیا حالت ہوگی۔ آج ہم جائیے اسکول کالجوں میں 15 اگست کے نام پر ان بزرگوں جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے خون پسینے کر دیا، آج ڈانس ڈسکو کیا جا رہا ہے۔ ہمارے آپ میں سے بہت بیٹیاں ہیں، بہت بہنیں ہیں، بہت مائیں ہیں، اس ڈانس ڈسکو ڈگ گئی۔ قربانی اسی نے دیا تھا، خون اسی نے لڑایا تھا۔ چاندنی چوک سے لے کر دہلی کے جامع مسجد تک کوئی ایسا درخت باقی نہیں تھا جس سے مسلمانوں کا ہندوستان کے باقی رہنے والے کا جس سے گردن اس پہ نہیں لٹکتا ہو، اس لیے ڈانس ڈسکو کرنے کے لیے خون بہائے تھی۔ اگر ہمارے سامنے آ جائے وہ دیکھنا لائق نہیں رہے گا، لیکن نہیں، آج 15 اگست کے انجوائے کرے بھائی، کوئی دقت نہیں، انجوائے کرنے کا تو انجوائے کرے، وہ انجوائے نہیں جو اسلام نے ہمیں آپ کو ناپسند اور حرام اور ناجائز کرا دیا۔ میں غیر مسلمان سے کوئی شکوا نہیں، ان کا دھرم ہے، ان کا مذہب، ان کو مبارک ہے، وہی کام ان کو، لیکن ہمارے آپ کے بہن، ہمارے آپ کے بیٹی، ہمارے آپ کے ماں بہن اس جگہ پر جا کر ڈانڈ کیسے کر رہے ہیں میرے بھائی؟ آج اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے سب سے زیادہ قربانی قسم خدا دے رہا ہوں یہ مسلمانوں کو دے۔ مسلمان اگر اس میدان اڑ کا نہیں، کسی مائع کا لال نہیں تھا کہ ہندوستان کو آزاد کر سکتے، لیکن آج ہمارے تاریخ بلا دیے ہوئے جو ہم رٹے مرے ہوئے ہیں، بس وہی ہمارے بھگت سنگھ ہے، اس طرح آپ کا نظر سبحان چندر بوس ہے، باقی 1-2 نام لیتا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ، ٹیپو سلطان، شاہ عزیز دہلوی محمد رحمۃ اللہ علیہ، بس کافی ہو گئے، مسلمان ہے ہی نہیں، مسلمان والا میں بخون چلے ہوا۔ میرے محدث سامنے لے کر آؤ، جنگ آزادی میں سب سے پہلا کام حضرت علامہ مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آواز اٹھائی، جو کالا پانی پر ڈالا گیا۔ حضرت علامہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے بانی ہیں اور جتنے عالم دین ہندوستان میں ہے اور باقی کنٹری میں ہے، تماموں کا نسب
نسب مطلب کہ میرا استاد فلانا، فلانا کا استاد فلانا. اگر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تک نہیں پہنچتا ہے تو سمجھ لے ماں تو وہ 2 نمبر مولوی، وہ فراغت والا مولوی نہیں ہے. یہ سب سے پہلے ہندوستان میں آنے والے علماء میں سے بھی شمار ہیں. اس رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، باقی علماء دین آتے ہیں. مہاتما گاندھی علماء نے، مہاتما گاندھی صاحب، اس طرح جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، اور اس طرح باقی بہت ایسے، بھگت سنگھ نام آتا ہے دوسرا گیا ہے. اسی طرح کے بہت ہزاروں لاکھوں ایسے تھے جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے انگریزوں کے سینہ بازیاں لڑے ہوئے. لیکن نام کس کا لیا جاتا ہے فلانا، اور ہم بھی سمجھتے ہاں بھائی ہمارے پہلے مسلمان نہیں تھے، بس بردہ کھانے والے تھے، کھسی توڑنے والے تھے، بس سونے والے سے ہم لوگ آج سو رہے. نہیں میرے بھائی، بہت بڑی قربانی کے بعد آئی ہیں. اسی لیے قرآن خود کہتا ہے انصر اللہ فلا غالب لکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے. سوال پیدا ہوا ہم اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ کی مدد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کو کیا کر دیں، اللہ کی ہیلپ کریں، مدد نہیں. اللہ کی مدد ہے کہ دین کو قائم کرے. جس طرح ہم گھر میں دین کو قائم نہیں کر پا رہے، مسجد میں قائم کر رہے ہیں، گھر میں دین کو قائم کریں. گھر کا دین کیا ہے؟ خود نماز سے پابند ہو اور گھر کے بھی جتنے بھی بچے اس کو پابند ہو. باہر میں ہم اور آپ اپنے بن گئے نہیں، بلکہ پورا مکمل اسلام کے لباس گھومتے ہیں. تو گھر میں ماں بہن کو پردے میں رکھنے کی کوشش کرتے، بغیر دوپٹے گھوم رہے، اسلام کے خلاف ہمارے غیبت چل رہا ہے، سود خوری چل رہی ہے، لوٹری چل رہا ہے، گروپ کا کام چل رہا ہے. یہ تمام چیز شیطان کے وسوسے سے ہے اور ہمارے گھروں سے خیر و برکت کو نیست نابود کرنے کا ذریعہ و بہانہ ہے. باقی ہم جتنا بھی قرآن کھڑے کر لے، جتنا دعا کر لے، جتنا تعبیر لٹکا لے، قرآن پاک لٹکے لیں گے، پھر بھی ہمارے گھروں سے اگر 2 نمبر کام نہیں چھوٹے گا، اس گھر میں اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے کوئی برکت نہیں آ سکتی. دین کی مدد یہ بھی ہے کہ ہم خود دیندار بنے، گھروں کو دیندار بنانے کی کوشش کریں، عمل کریں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی ہمیں آپ کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خاص کر کے اپنے وطن سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے وطن میں جو خرافات ہو رہے ہیں اور مار پیٹ کتنا فساد ہو رہے ہیں، اس کو ختم کرے کہ ہمارے وطن پر امن سکون راحت و آرام کی زندگی بسر کرنے کے سب کو توفیق مرحمت فرمائے. کہ آمین. وما علینا الا البلاغ.